السلام علیکم معزز ناظرین، قبل از اسلام مکہ کے کافر بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور 40 سال ایک شخص نے ان کے درمیان زندگی گزاری، اور ان لوگوں نے، اہل مکہ نے، اس شخص کو صادق اور امین کا لقب دیا، اور وہ دل کی گہرائیوں سے اسے سچا سمجھتے تھے، اور وہ 40 سالوں میں انہوں نے کوئی ایک جھوٹ، کوئی ایک بد دیانتی، کوئی ایک بد اخلاقی اس شخص کی طرف سے نہیں دیکھی، اور اہل مکہ عزت کرتے تھے۔ اور جب اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے نبی چن لیا، نبوت دے دی، تو اس نے دعوت حق دی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب دعوت حق دی تو کفار مکہ کو کہا کہ یہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، بت پرستی تو شرک ہے۔ انہوں نے کہا محمد تم سچے ہو، تم امین ہو، صادق ہو، لیکن یہ بات ہم تمہاری نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کا کام ہے، یہ تو آباء و اجداد سے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، ان بتوں کو برا نہ کہو، یہ ہمارے ہیرو ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں، ان کو برا نہ کہو، باقی جو کہو گے ہم ماننے کو تیار ہیں۔ ناظرین، بت پرستی شرک ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہ تو زمانے جاہلیت کی بات ہے نا۔ آج علم و فن کے اس دور میں بھی بت پرستی سے زیادہ خطرناک چیز پروان چڑھ رہی ہے، اور وہ پنپ چکی ہے، پیدا ہو چکی ہے۔ بت پرستی سے زیادہ خطرناک چیز، خطرناک رجحان، اور وہ ہے شخصیت پرستی۔ جی ہاں، آج کا انسان شخصیت پرستی کے شرک میں مبتلا ہو چکا ہے۔ یہ ایک مکروہ فعل ہے کہ آپ کسی انسان کو اپنا رہنما مان لیں، اور ایسا رہنما مان لیں جو بے عیب ہو، اور اس میں کوئی برائی نہ ہو، اور اس کی برائیاں ہوں بھی تو آپ اس کو مانیں نہ، تسلیم نہ کریں اور پردہ ڈالیں۔ انسانی دنیا میں نسل آدم میں ایک ہی ذات ایسی گزری ہے، ایک ہی شخص ایسا گزرا ہے، ایک ہی انسان ایسا گزرا ہے جس کی تصدیق، جس کی کوئی مثل ہے نہ مثال ہے، اور وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں تمام خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یکجا کر دیا، اور محسن انسانیت اپنے اخلاق کی وجہ سے اور اپنی خوبیوں کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا میں آج بھی جو کافر ہیں، جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ محمد آئیڈیل شخص تھا، ان کی پرسنالٹی، ان کی لائف ایک آئیڈیل لائف تھی، مثالی زندگی تھی جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہو سکتی۔ تو دور علم و فن میں آج جب کہ ہم عالم فاضل ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم نے وہ بت پرستی والے دور کو دوبارہ شروع کر دیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک رجحان ہم نے اپنا لیا، شخصیت پرستی۔ آپ جانتے ہیں شخصیت پرستی کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور یہ حرام ہے۔ سب سے اعلیٰ انسان نے بھی اپنی امت کو یہی کہا کہ اللہ کی پرستش کرنی ہے، میری نہیں کرنی، اللہ کی پوجا کرنی، اللہ رب ہے، وہ خدا ہے، تو سب اس کے سامنے جھکیں گے، اس کی ہی عبادت کریں گے، اور کوئی انسان اس کا شریک نہیں ہے۔ آج ایک مکروہ فعل، ایک مکروہ جو ہے رجحان، وہ شخصیت پرستی کا ہماری اس پڑھی لکھی ترقی یافتہ زندگی میں، اس ترقی یافتہ دنیا میں پروان چڑھ چکا ہے۔ اور آج ہم کچھ مذہبی رہنماؤں کو بھی ایک ایسی آئیڈیل شخصیت بنا لیتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو اس کی اس وقت بہترین مثال ہے وہ ہے ہماری سیاست، ہمارے سیاسی رہنما۔ میں نے ایک سیاسی لیڈر کو اپنا رہنما بنا لیا، اپنا ہیرو بنا لیا، اور میں اس کی شخصیت پرستی کے سحر میں اتنا مبتلا ہو گیا ہوں کہ میں اس کے جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتا، میں اس کی برائی کو برائی نہیں سمجھتا،
मैं उसकी गलती को गलती नहीं मानता, तो ये क्या रवैया मुझे ज़ेब देता है। और आपने एक सियासी शख्सियत को अपना लीडर मान लिया, हीरो मान लिया, और आप उसकी तमाम बुराइयों से आंखें बंद करके बैठे हैं। तो ये शख्सियत परस्ती तो बहुत ख़तरनाक है। देखिए, बुत परस्ती, बुत की पूजा करना कोई ऐसा काम नहीं जिससे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, सिवाय इसके कि जो गुनाह कर रहे थे वो लोग, या आज भी अगर कोई करता है तो आप किसी बुत के सामने मदह सराई करें, उसकी तारीफ़ें करें, उसके ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला दें, और उसके गले में हार डालें, उस पर फूलों की पत्तियां निछावर करें, उस पर खुशबू फेंकें, उसके सामने हाथ जोड़ें और प्रणाम करें, और उसके सामने सजदा करें, उसकी बलि चढ़ाएं, भेंट चढ़ाएं उसके चरणों में, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो बुत है। उसका तो दिमाग नहीं है, उसका दिल भी नहीं है, उसकी आंखें भी नहीं है, उसकी ज़ुबान भी नहीं है, कान भी नहीं है। तो बुत के सामने ये सब कुछ करने का कोई नुकसान ऐसा फिज़िकल नहीं हो रहा। लेकिन बुत तो बुत है। लेकिन जब आप किसी इंसान के सामने यही काम करते हैं, उसकी हम सराई शुरू कर देते हैं नाजायज़ और गलत, और उसकी गलतियों को अच्छाइयाँ बना के पेश करते हैं, चापलूसी करते हैं, खुशामद करते हैं, और उसके गले में हार डालते हैं, उसके झूठ को झूठ नहीं कहते, तो फिर ऐसे शख्स का दिमाग ख़राब हो जाता है। ऐसा रहनुमा वो फ़िरौन बन जाता है। वो समझता है कि आई एम द ओनली वन, और वो किसी को खातिर में नहीं लाता। क्यों? कि हम जैसे लोग ना आकबत अंदेश, और हम जैसे खुद गर्ज किसी ओहदे के लालच में, रुपए पैसे के लालच में, अपने लीडर के करीब रहने के लिए, उसके गुड बुक्स में रहने के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए, कुछ न कुछ ऐसी फेवर हासिल करने के लिए, हम उसकी गलत बात को भी सही कहते हैं। तो इससे ख़तरनाक रुझान तो कोई है नहीं। इसी से हमारी कौम जो है वो ज़बू हाली की तरफ जा रही है। ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। सबसे पहला दर्जा तो है बुराई को हाथ से रोकना। कोई गलत काम करे, गलत बात करे, उसको रोके, ज़ुबान से बुरा कहना। और सबसे कमज़ोर दर्जा है दिल में बुरा समझना। लेकिन आज तो हम अपने हीरो के लिए, अपने मजहबी या सियासी रहनुमा के लिए, ये दिल में भी बुराई नहीं समझते, दिल से भी उसको बुरा नहीं समझते, अगर हमें दूसरे कामों की ज़रूरत नहीं है। हमारा ज़मीर मर गया है। हम सच को सच नहीं कह सकते, हम हक़ को हक़ नहीं कह सकते, किसी की खुशनुदी के लिए, कुछ फेवर हासिल करने के लिए, दुनियावी गर्ज़ व क़ायद के लिए। तो हमसे बड़ा मुनाफिक कौन है? वो कुफारे मक्का की तो मिसालें ही रह गईं, हम तो उनसे आगे निकल गए। एक ऐसे ही परस्तार से, अपने एक वर्कर से सियासी लीडर ने पूछा, यार ये बताओ 2 जमा 2 कितने होते हैं? उसने कहा, मेरे आका आपको कितने चाहिए? 2 जमा 2 जो भी होते हैं, आपको कितने चाहिए? अगर आपको 2 जमा 2 3 चाहिए, डोंट वरी, हो जाएगा। और अगर आपको 2 जमा 2 5 चाहिए तो फिक्र ना करें, मुश्किल नहीं है, ये भी हम कर लेंगे। आप इस बात को छोड़ें कि 2 जमा 2 कितने होते हैं। आप बताएं आप क्या चाहते हैं, कितने बनाना चाहते हैं, 3 या 5, हम कर लेंगे। ये है आज के हमारी कौम का रवैया, कि वो अपने लीडर के लिए वो कहते हैं, जी आप कह रहे हैं कौवा सफ़ेद है, तो जनाब सफ़ेद है, मुश्किल नहीं है, हम साबित कर देंगे कि ये सफ़ेद है, कौवा काला नहीं है। कुछ सोचिए, हम में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, आला तालीम याफ्ता हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई बैरिस्टर है, कोई किसी अच्छे ख़ानदान से है, और कितने हम ख़ानदानी लोग हैं, लेकिन सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए एक ऐसे शख्स को हीरो बनाकर, लीडर बनाकर, उसको पूजने के लिए हम एक हो जाते हैं, और हम उसकी सारी बुराइयों को दफन कर देते हैं, उसकी गलत बातों पे उसे टोकते नहीं हैं, उसकी गलतियों पे उसे रोकते नहीं हैं, उसके झूठ पे उसे झूठ नहीं कहते, और
ہم اس کو ایک آئیڈیل شخصیت بنا کے اس کی پرستش شروع کر دیتے ہیں، تو کیا یہ رویہ ہمارا درست ہے؟ آج اسی لیے ہماری سیاست مکروہ سیاست ہو چکی ہے، ڈرٹی پالیٹکس۔ میں ایک ایسے لیڈر کے لیے مدح سرائی کر رہا ہوں جو کرپٹ ہے، آپ ایک ایسے لیڈر کے لیے مدح سرائی کر رہے ہیں جو جھوٹا ہے، ایک اور شخص ایسے لیڈر کے لیے کر رہا ہے جو کہ بے ایمان ہے، اور ایک اور شخص جو کہ اس کے لیے مدح سرائی کر رہا ہے جو لالچی ہے، خود غرض ہے، جس نے خود اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے سب کچھ کر لیا، عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اور ایک ایسا شخص جو جھوٹ بولتا ہے اور جو اپنی عہد پہ قائم نہیں رہتا، اس کو بھی ہم نے لیڈر بنایا ہوا ہے اور اس کی پرستش اور پوجا کر رہے ہیں، اور اتنی حد تک چلے جاتے ہیں، جنونی اس سحر میں مبتلا ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے لڑ رہے ہیں، اپنے گھروں میں لڑائی کر رہے ہیں، دوست سے جو ہے تکرار کر رہا ہے، اور اس مرنے مارنے پہ تل جاتا ہے کہ جی میرا لیڈر صحیح ہے، وہ کہتا ہے میرا لیڈر صحیح ہے۔ محترم ناظرین، جو اچھے کام کرتا ہے، جو ڈیلیور کرتا ہے، موسٹ ویلکم، وہی ہمارا لیڈر ہے، اور جو ڈیلیور نہیں کر پاتا، ہمارا خیال نہیں رکھتا، عوام کا خیال نہیں رکھتا، اس کے لیے خدا حافظ، سمپل از دیٹ۔ ہم کیوں اس کی پوجا کریں؟ کیوں اس کے برائیوں پہ، جھوٹ پہ پردے ڈالیں؟ اور دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ اگر ہم سیاسی جماعت کی بات کریں تو ہر سیاسی جماعت میں اچھے لوگ موجود ہیں، ہر سیاسی جماعت میں ایماندار لوگ بھی موجود ہیں، لیکن ان کو سامنے نہیں آنے دیا جاتا، اور جو دوسری لوگ ہیں طاقتور اور جو غلط ہیں وہ ان کو دبا کے رکھتے ہیں۔ تو یہ کس کا کام ہے؟ عوام کا کام ہے، اور یہ عوام سے بھی زیادہ کس کا کام ہے؟ ان وزیروں مشیروں کا کام ہے جنہوں نے اپنا لیڈر چنا ہے۔ وہ وزیر اور مشیر کیوں نہیں کہتے کہ جناب آپ یہاں پہ غلط ہیں، حضور یہ ایسے نہیں آپ کو کہنا چاہیے، حضور یہ آپ سچ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، اصل تو یہ ہے۔ کسی کی جرت نہیں، کسی بھی دور میں، ہر دور میں ایسا ہی ہوتا، کسی سیاسی رہنما، سیاسی لیڈر کے سامنے وزیروں مشیروں کی جرت نہیں ہے۔ کیوں؟ سب کو لالچ ہے، سب کو اپنا فائدہ دیکھنا ہے، اپنی کرسی بچانی ہے، اپنی نوکری بچانی ہے۔ تو یہ رویہ انسانیت والا رویہ ہے کیا؟ کیا یہ کفار مکہ سے اچھا رویہ ہے؟ یقیناً نہیں۔ ہمیں یہ رویہ زیب نہیں دیتا۔ ہمیں ایک ایسے لیڈر کو اپنے ملک کی بھاگ دوڑ دینی چاہیے جو ڈیلیور کر سکے، جو عوام کے دکھ درد میں شامل ہو، جو سچ بولتا ہو، جھوٹ نہ بولے، جو اپنے عہد کو پورا کرے، اپنے وعدے کو پورا کرے، اور جو عوام کی دولت کو نہ کھائے، لوٹے نہ، کرپٹ نہ کرے، اپنی جائیدادیں نہ بنائے۔ مشکل کام تو ضرور ہے، لیکن اگر ہم سب ایک ہو جائیں اور کوشش کریں اور اصولوں پہ چلیں تو یقیناً ایسے لیڈر ہمارے سامنے آئیں گے، اور ملک و قوم کی بہتری کے لیے کام ہوگا۔ ہمیں اس شخصیت پرستی کے جھوٹے سحر سے نکلنا ہے۔ یہ آج پڑھے لکھے لوگ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کیا جاہل کریں گے؟ جب ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ مدح سرائی کرتے ہیں، میڈیا پر بیٹھ کر ایک جھوٹ کو پردہ ڈالتے ہیں، اور وہاں میڈیا پہ بیٹھ کے ہم جیسے لوگ جو اچھی فیملی سے، اچھے خاندانوں سے، کوئی ڈاکٹر، انجینئر، کوئی سیاستدان، کوئی جناب بیرسٹر، کوئی وکیل، اور وہ کوئی فوجی، ریٹائرڈ فوجی، یہ سب لوگ اگر کہیں کہ نہیں جی کوا سفید ہے، تو پھر اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین۔